والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ کا سوال ہے کہ آر وی اینڈنگ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم، اور اسلامی نقطۂ نظریے سے کئی حدیثیں ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دا سائنس آف دا اینڈ آف دا ورلڈ، اور کیا کہتے ہیں آخرت کے علامات، دا سائنس. اور اس سائنس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا کہ مائنر سائنس اینڈ میجر سائنس. جو سائنس جو مائنر ہے اور جو میجر ہے. ایز فار ایز دا مائنر سائنس آر کنسرن، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی ہے، تو کچھ اسکالرز نے اسے کمبائن کیا، کچھ ڈیوائڈ کیا ہے. میں اس کے اوپر میرے فیس بک پہ کہا، میں نے مینشن کیا 87 مائنر سائنس. کچھ کہتے ہیں 60، کچھ کہتے ہیں 100، لیکن اس میں سیم ہے. کچھ لوگ کو دو کمبائن کر کے ایک ہو جاتے، کچھ کو ایک سائنس جس میں 3 پارٹ ہے اس کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے. تو فگر از ناٹ امپورٹنٹ، لیکن کئی مائنر سائنس ہیں. تو میں نے میرے فیس بک پہ اس کے مائنر سائنس کو 87 میں نے کرایا، اور آل دیز آر مینشن ان صحیح حدیث اینڈ قرآن. کچھ جو ضعیف حدیث کے تو نکالا ہوں. تو اس کے اندر سے اکثر سائنس میں سے کچھ 60% سے زیادہ آ چکے ہو، اور 2/3 آف دی سائنس ہیو آلریڈی کم. ون آف دا ارلیسٹ سائنس ہے اللہ کے رسول، جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش. دیٹ از ون آف دا ارلیسٹ سائنس آف دا اینڈ آف سائنس، کیونکہ وہ آخری نبی ہے. تو وہ بھی ایک سائن ہے، اور کئی سائنس ہے. اور جو میجر سائنس ہے اس میں 10 ہے، اور وہ سیکوینس میں آئیں گے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 10 سائنس، اور وہ 10 میں سے اینڈ آف دا مائنر سائنس میں مہدی السلام میں میجر سائنس میں نہیں آتے. اور جو میجر سائنس ہے اس کے اندر کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام ہے. بعد میں اس کے اندر لائن سلائڈ، 3 لائن سلائڈ تھے، ون آفٹر دی ادر. اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کمنگ آف گوگ اینڈ مگوگ، یجوج اور ماجوج ان کا نا، آرڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ جو تو یجوج اور ماجوج کا نا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ول کل دا دجال، کمنگ آف دجال ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے. 3 لائن سائڈ تھے، وہ 3 ہو گئے. اور پھر دا سن ول رائز فرام دا ویسٹ، دین دیر ول بی اے سویٹ ونڈ دیٹ ول کل آل دی ادرس. سوری، وہ پہلے، اس کے پہلے. اینڈ دین دس از جسٹ بفور دا اینڈ آف دا ورلڈ از دا سن ول رائز فرام دا ویسٹ. تو اس طریقے سے 10 علامات ہیں حدیث کے اندر. ایک وقت آئے گا جو سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت کا مسلمان کم ہوئیں گے تعداد میں؟ تو اللہ کے رسول دن ہے، مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے، چھانک کی طرح. دل بی لائک فروت، بٹ دے ول لو دا دنیا اینڈ دا ورلڈ مور اینڈ ول فیئر ڈیتھ. یعنی وہ مال اور دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے، کہان جو کہتے ہیں. تو یہ حال ہے مسلمان کا. آج مسلمان تعداد میں مور دین 25% ہے، اور فالوئنگ میں تو نمبر 1 ہے ان دا ورلڈ. دیر از نو ریلیجن فالوڈ ایز مچ ایز بائی دا مسلمس. کرسچن ان تعداد کہنے کے لیے، بٹ موسٹ آف دیم آر ایتھیسٹ، دے ڈونٹ بلیو جیسس، یو نو، ان جیسس کیس اینڈ آل. سو تعداد میں مسلمان زیادہ ہے. مال کے اندر تو مسلمان آر رچ، وی ہیو گاٹ دا بلیک گولڈ، بٹ یٹ وی فیل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سب جگہ پیٹے جا رہے اور کچھ نہیں کر رہے ہم، بیکاز دیر از نو یونٹی امنگ دا مسلم امہ. اگر مسلم امہ یونائٹ ہوئے اور قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ول بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل امن، ایک ہوتا ہے انٹرنل امن. آئی فیل انٹرنل امن دے مور دین اس. انٹرنل امن مطلب ایک عورت کا اپنا خود کا بیٹا شہید ہو رہا ہے اور وہ اللہ سے درخواست کرتے آپ 10 بیٹے دو، وہ بھی آپ کے راہ میں قربان ہوئے، وہ تو ہائٹ آف امن ہے کیا نہیں. اور جو ان کو تو جائزہ ملے آخرت میں، آپ اور ہم کو کہاں مل رہا ہے. میں تو ہر روز دعا کرتا ہوں، ہر روز دعا کرتے یا اللہ میرے مال اور میری جان تیرے راہ میں قربان ہو جائے، ہر روز. تو سچا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، وہ سچے مسلمان ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ٹیسٹنگ آل دا ہیومن بیز ان دا ورلڈ، سارے انسانوں کا ٹیسٹ ہے. اور جو پاس ہو رہے وہ غزہ کے لوگ، ہم فیل ہو رہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا آپ کیا کر رہے غزہ کے لیے، میں کیا کر رہا ہوں غزہ کے لیے، میں کر رہا ہوں کیا نہیں، آپ سمجھے آپ کر رہے کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا رول میرے نزدیک وہ 95% سب پاس ہونے والے، اور ہائی نمبر سے ہم 95-99% لوگ فیل ہونے والے. آپ سمجھے نا، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے.
سولوشن ہے ہمارے پاس، ہم عمل نہیں کر رہے. اور ایک چیز ہے کہ وی شوڈ فالو اسلام ایز اے ہول، ناٹ پارٹلی. تو ہر انسان، ہر مسلمان سمجھتا ہے میں اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہوں. آپ سمجھے نا، یہ مسلمان کی غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں میں کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ کر رہے ہیں. تو اگر فالو کر رہے ہیں کیا نہیں، وہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کی سیرت اور قرآن حدیث کی روشنی میں. ہر مسلمان اپنے حساب سے اگر پوچھیں گے نا، وہ سمجھتا میں 95% تو فالو کرتا ہوں، کر رہا ہوں صرف 5%. آپ سمجھے نا. تو جو آدمی اگر غزہ کے لیے بات کرے گی باقی چیز فالو، نماز میں پڑھے کیا فائدہ. آپ سمجھے نا. تو دیر از اے لیول. تو آج کی جو حالت ہے مسلمان کی، وہ حالت ہے کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. قرآن کی آیت یہ بھی ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دے پلان اینڈ پلاٹڈ، کفار لوگ نے پلاننگ کی اور پلاٹ کی، اللہ نے بھی پلاننگ کی. اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. اگر یہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی، جس دن اسرائیل لوگ نے اگر قتل کرنا شروع کیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو فلسطین کو ایک دن میں جتا سکتا تھا کہ نہیں. آج مجھے پوچھیں گے کون سا بہتر ہے، ایک دن میں جتانا کہ ایک سال کے بعد یہ حالت ہے، یہ بیٹر ہے. ہر آدمی سلیکٹیولی فالو کر رہے ہیں، ہر مسلمان سلیکٹیولی فالو کر رہے ہیں. دین کو مکمل بہت کم لوگ فالو کر رہے ہیں. آپ سمجھے نا. اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی اگر دین کو پورا فالو کرنا چاہیے، سب کرنا چاہیے. نماز بھی پڑھنا چاہیے. پہلے پلرز آتے، اپنے دل میں توحید ہونا چاہیے. اگر دل میں توحید نے نماز نے فالو کرا، بولتے کہ میں فلسطین کی تحقیق ہے، کیا فائدہ. آپ سمجھے نا. جس طریقے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ الاؤڈ ہے، اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں کئی تفصیل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کچھ چیز سلیکٹ کر لے. ابھی جو آدمی بات کر رہے فلسطین کو، وہ باقی چیز فالو کر رہا ہے کیا. ابھی وہ فلسطین جا نہیں سکتا، بولتا میں جان دینے کو تیار ہوں. نماز پڑھنے 5 ٹائم مسجد نہیں جا رہے، جان دینے کو تیار ہے. تو اٹ از اے ہپوکریسی اکارڈنگ ٹو می. آپ سمجھے نا. تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اگر مکمل طور پہ فالو کریں گے دین کو، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. دیر از نو چانس آف یو بینگ سیڈ ایٹ آل. ڈاکٹر صاحب ہم اور آگے ہو سکتے. اگر آپ دیکھیں گے 8ویں صدی میں، 7ویں 8ویں صدی میں مسلم آن ٹاپ آف دا ورلڈ، برابر خرابی کہاں سے دور جانے لگے. جب صحابہ تھے، تابعین تھے، طب تابعین تھے، ہم دنیا پہ ٹاپ پہ تھے. آپ سمجھے نا. ہم جب قرآن اور حدیث کو دور کرنے لگے تو یہ ہو رہا ہے ہمارا. آج ہمارے پاس پیسہ ہے، بلیک گولڈ ہے کیا نہیں. سب سے ریچسٹ لوگ مسلمان ہیں، نان مسلم. وہ فوربس کی لسٹ کے اوپر جاؤ مت آپ، وہ پوری فکٹیشیس ہے. مسلم آر مچ ریچر. دا پرابلم از کہ وی آر ناٹ فالوئنگ قرآن کی سننا. آج کی جو مسلمان کی حالت ہے وہ حدیث میں کی گئی ہے. تو میرے نزدیک میں کہوں گا یہ اللہ کا پلان ہے. کیوں میں کہتا ہوں کہ دے آر بیٹر آف؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں اتنے سال 75 ایئرز ہو چکے، بہت سے غیر مسلمان کو یہ لگتا تھا کہ فلسطین غلط ہے. 90% لوگ کو، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، اور 10% شاید کہتے تھے پر فلسطین صحیح ہے. 90% کہتی تھی کہ اسرائیل صحیح ہے. اگر ایک دن میں فلسطین جیت جاتی تھی، انہوں کنٹینیو ہوتے تھے اپنے خیالات پہ. آج یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ جینوسائڈ از بینگ لائف ٹیلی کاسٹ. بہت سے جینوسائڈ پہلے ہوئے، ہٹلر نے بھی کیا، لیکن وہ سب جینوسائڈ کے بارے میں ہم کو فوٹوگراف ملتے، ثبوت ملتا ہے کئی سال بعد، کئی مہینے بعد، کئی ہفتے بعد. یہ دنیا کا سب سے پہلا جینوسائڈ ہے جس میں لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. تو بہت سے غیر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں فلسطین کے لوگ، ان کے بچے کا قتل ہو رہا ہے اور وہ الحمدللہ کہہ رہے. ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے ایک لیسن ہے. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، صحابہ کا ایمان کیا ہے آج تو نظر نہیں آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، وہ بولتے 10 بیٹے تو میں شہید کر لوں گی. تو کیا ایمان ہے ان کا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے بارے میں صحابہ کا ایمان کیا تھا. تو ہم جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے مسلمان کے لیے. تو یہ ایک دعوتی میدان کا صحیح مثال ہے جہاں تک کہ ان کا سب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے یہ جاننے کے لیے کون انسان سب سے بہترین ہے.